آج ہم نے ایک انپریڈکٹیبل اور مطلب ایک کینڈیڈ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کا انتظام کیا ہے. لائک ہمارے جو ٹیم ممبرس تھے سعد ہیں، حسنین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ یار آپ سب آ رہے ہیں باہر سے تو ہم کیوں نہیں آ رہے. تو نے کہا چلیں آپ کو بھی جو ہے بھرپور دعوت دیتے ہیں ہم. اور انٹروڈکشن میرا تو ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، سعد سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے سعد، پلیز اپنا ایک بریفلی انٹروڈکشن دیں کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں آ کر. جیسے کہ سر نے میرا نام بتا ہی دیے، تو میرا پورا نام ہے سعد اللہ جان اینڈ آئی ایم اے مارکیٹنگ ہیڈ ایٹ آبر 12 اسٹوڈیو. یہاں کے جتنے بھی مارکیٹنگ کے افیئرز ہیں، سوشل میڈیا کیمپینز ہیں، یہ سب میں ہی دیکھتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آفس کے چھوٹے موٹے ایونٹس آرگنائز کرنا، ان کو مینیج کرنا، یہاں کی ٹیم کو مینیج کرنا، تو یہ ساری میری رسپانسبلٹی ہے. تو دیٹس اٹ، تھینک یو سر. اوکے جی، ساتھ تھے ہمارے ماشاء اللہ جتنی توپیں چلا سکتے ہیں چلاتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، اور موو کرتے ہیں ہم حسنین کے اوپر. حسنین آل یورس. اچھا، میرا نام حسنین ہے اور میں یہاں پہ پروڈکشن ہیڈ ہوں. اور پروڈکشن ہیڈ آنے کا مطلب یہ تھا میرا کہ مجھے فلم میکنگ کا شوق ہے، اس لیے میں ایز اے بیہائنڈ دا کیمرہ آپ کو ہمیشہ دکھاؤں. ایسے دکھتا تو نہیں ہوں لیکن بیہائنڈ دا کیمرہ میں ہی ہوتا ہوں. اعلیٰ، نہیں اسٹوریز میں ماشاء اللہ آپ آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسنین، پروڈکشن والی سائڈ پہ ابھی کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ تھوڑے سے اپنی آڈینس کو ہم بتاتے ہیں. اچھا، تو ہمارا ایک اپ کمنگ پروجیکٹ ہے سوزوکی کا، کہ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں روزمرہ کے سوزوکی میں، وہ چیز ہم ایک اسکرپٹ کی فارم میں لائیں گے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں ایک ہزارے وال. اگر ایک ہزارے میں ایک بندہ آ کے سوزوکی میں بیٹھ کے کیا چیز ایکسپیرینس کرے گا، وہ چیز ہم ایک اسکرپٹ کے ذریعے دکھائیں گے. لائک ڈے ان ڈرائیورز لائف. ہاں، بہترین بہترین بہترین. ایبٹ آباد 2050 کی کیا صورت حال ہے میری جان؟ سر ایبٹ آباد 2050 پہ الحمدللہ کافی اچھے سے کام ہو رہا ہے، کافی زور و شوروں سے کام ہو رہا ہے. اور ریسنٹلی اسکرپٹ پہ مزید کام ہو رہا ہے، اس کو مزید امپروو کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم جو کیریکٹرز ہیں ان کی طرف بھی موو کر رہے ہیں، اور کیریکٹرز پر بھی کام چل رہا ہے. اور جو ایک اہم اور تھرڈ فیز ہے وہ ہے کہ ہم اس ایبٹ آباد کا مقصد یہی ہے کہ ایبٹ آباد کو 2050 میں اچھے سے دکھایا جائے. کیسا دکھایا جائے؟ اچھے سے ہی دکھایا جائے گا. تو اس ماڈل کے لیے، اس کے لیے ہمارے کام بھی چل رہے ہیں. ہم نے الیاسی کا ایک ریڈی کیا ہوا ہے، تو اس پہ بھی مزید کام ہوگا. تو انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے آڈینس کو. اور لیٹسٹ اپڈیٹ ساتھ سے ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ ہم نے کریکٹر شیٹس وغیرہ کریکٹرز کو، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، ان کے پوزز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح دکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ سارے ان کے جو آؤٹ فٹس ہیں وہ ہم اس پروسیس میں اب ہم پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اسی پروسیس میں ہیں. سو یہ تو ساری چیزیں ہوں گی انٹروڈکشن میں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں. آج ڈسکس کیا کرنا ہے بوائز؟ ڈسکس کیا کرنا ہے؟ رمضان ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، رمضان چل رہا ہے، ابھی روزے میں ہی ہے. ٹھیک ہے، تار اتری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو. تو ابھی سب سے پہلے رمضان آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ کے نزدیک کیا ہے، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسنین سے شروع کرتے ہیں. اسنین، آپ کے نزدیک رمضان؟ اچھا، میرے نزدیک رمضان اس طرح ہے نا کہ جیسے ہم پورا سال اگر برائیاں کرتے رہتے ہیں نا، تو ہماری روح جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے اس مہینے میں اپنی روح کو صاف کرتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ وہ سب چیزیں کرتے ہیں کہ اپنی روح کو صاف کرنے، یعنی کہ زنگ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے میل اتر جاتی ہے اس میں. بالکل بالکل. سو سعد، آپ کیا لائے ہیں رمضان میں؟ اپنی مطلب ایک روٹین کیا لائے ہیں؟ کیا ساری چیزیں ہیں پلیز؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا ایک کوشچن تھا کہ رمضان کیا ہے آپ کے نزدیک. رمضان میرے نزدیک ایک مہمان ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے. رمضان میرے نزدیک ایک موقع ہے جو کہ ہمیں ایک دفعہ سال میں ملتا ہے. بہترین. اور اس میں چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں کہ لائف اینڈ بھی ہو سکتی ہے. پورا سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، لائف اینڈ بھی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس موقع کو اور اس مہمان کو کافی اچھے سے خیال رکھنا چاہیے، جس میں ابھی میرا تو رمضان جیسے ہی آتا ہے تو میں اپنا ایک گول سیٹ کر دیتا ہوں. نماز 5 وقت کی باجماعت، تلاوت قرآن پاک، جیسے کہ آپ نے بتایا ترجمہ کے ساتھ. اچھا بھی لگتا ہے، سمجھنا بھی پڑتا ہے، بٹ وہ زیادہ ٹائم ٹیکن ہوتا ہے تو فل اس کو فوکس نہیں کر پاتے ہیں. تراویح کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تراویح کیونکہ وہ ہماری ڈائٹ کے لیے، ہماری صحت کے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے. فار ایگزامپل افطاری کرتے ہیں اور پھر واک کرنے نکل جاتے ہیں، تو واک سے بہتر نہیں ہے آپ تراویح کر لیں. تو یہ بھی میرا تو یہ گول ہوتا ہے.
اچھا گولز کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی تھی؟ جی اس میں آپ نے جو چیزیں سوچی تھی ابھی تک اس پر آپ چل رہے ہیں؟ جی الحمدللہ بیسٹ ہو گیا. حسنین؟ میرا تو یہ تھا اسٹارٹنگ میں آپ کو پتا ہے میں بیمار ہو گیا تھا تھوڑا سا, تو فرسٹ ڈے اور پہلے 2-3 دن تو تھوڑے نہیں تھے روٹین میں, بالکل روٹین میں. ابھی الحمدللہ روٹین میں جا رہے ہیں سب چیزیں. سر ہمارا تو ہو گیا, اب آپ اپنا بتا دیں سر کہ آپ نے رمضان کے لیے کیا سوچا ہوا تھا اور رمضان آپ کے نزد کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میرے لیے جو سب سے بڑا ایک چیلنج لگ رہا تھا مجھے وہ یہ تھا کہ آفس کی روٹین اور سلیپنگ روٹین کی. یار سلیپ کب سونا ہے کب کرنا ہے, کیونکہ آسان تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یار روزے کے ٹائم سو جاؤ دن کو اور رات کو جاگ کے کام کرو, بٹ اس میں ٹائم نہیں بچتا, برکت نہیں ہوتی. اگر میں لٹرلی کہ مطلب دن کے وقت پورا سو جائیں, وہ ایک سائنٹیفکلی بھی یہ بات ہے نا کہ اگر آپ پورا دن سوتے بھی رہے نا پھر وہ نیند رات کی نیند تک برابر فائدہ مند نہیں ہوتی. فائدہ مند سے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ کی سلیپنگ شیڈیول کیا ہے, سوتے کس ٹائم ہے, جاگتے کس ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے, نارمل یا رمضان میں؟ رمضان کی بات. رمضان میں تو وہی ہے جو نارمل ہے, بٹ اٹھتا میں تقریباً جلدی اٹھ جاتا ہوں, سوتا وہی تقریباً 10, 10:30, 11. یہ آپ نے رمضان سے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا؟ رمضان سے پہلے, کیونکہ آپ پہلے ڈیسائیڈ نہ کرو تو وہ کیوس برپا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک وارئر کو میدان جنگ میں بغیر کسی پریپریشن کے اتار دو تو وہ تو ہار کے ہی واپس آئے گا. ایسا ہی ہے. اچھا, آپ کی جو سونے کی روٹین ہے وہ بہت جلدی ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بندہ 2-3 بجے تک تو جاگتے رہتے ہیں فون میں. یہ اس چیز کو آپ کیسے کم کرتے ہیں کہ 10 بجے سو جانا؟ بس میں لٹل ٹپ یہاں پر یہ دینا چاہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے صبح اٹھیں. اگر آپ رات کو 3 بجے بھی سوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ایک دفعہ کی خواری ہے وہ کاٹیں. ٹھیک ہے, 3 بجے سوتے ہیں 4 بجے اٹھ جائیں. اچھا, مطلب کہ نیند کو اپنی ختم کریں, ایک دفعہ ختم کریں. ٹھیک ہے, آپ 3 بجے سوئیں ہیں 4 بجے اٹھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد لازماً آپ کو دن کو جھولے آئیں گے, نہیں سونا. ٹھیک ہے, اس وقت تک نہیں سونا جب تک ٹائم نہ آ جائے. ٹھیک ہے, اب میں اس بات کے لیے سرٹن ہوں کہ 7-8 بجیں گے آپ کو کتوں والی نیند آئے گی. ٹھیک ہے, پھر آپ سو جائیں. ٹھیک ہے, پر اگر پھر بھی نہیں ہوتا, پھر بھی وہی ایک روٹین چل رہی ہے, دوسرا دن بھی نہ سوئیں. لازمی سونا پھر آپ نے 7 یا 8 بجے ہی ہے یا 9 بجے سونا ہے. آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے جتنا ہو سکے. میں کہتا ہوں اگر 12 بجے سوتے ہیں 4 بجے اٹھیں, 5 بجے اٹھیں. 4 بجے سوتے ہیں 5 بجے اٹھیں صحیح. صبح جلدی ہے کہ سب اٹھیں, کیونکہ اس سے باقی چیزیں بھی کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو بھوک بھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب بھوک جو ہے اس کا تعلق معدے سے نہیں, اللہ کی خزانوں سے آتی ہے وہ بھوک. ٹھیک ہے, تو صبح صبح ایک برکت کا ماحول ہوتا ہے. وہ صبح اتنی بھوک لگتی ہے, یقین مانیں کہ ناشتہ اگر آپ جلدی کرتے ہیں تو دن کو آپ کو 12 بجے ہی بھوک لگ جاتی ہے. 12-1 بجے ہمارے آفس کا بھی یہی اسکیجول ہے, 12:30 بجے ہم کھانا دن کا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک روٹین ہے جسے ہم فالو کر سکتے ہیں. تو ایک نیچر کے الائن ہم چیزیں کریں گے تو بہتری ہے اس میں. سر ویسے آپ کی بات سن کے تو مجھے کافی حیرت ہوئی اور اچھا بھی لگا, کیونکہ کچھ لوگ سارا دن سوئے رہتے ہیں. میرے خود کے دوست بھی ہیں, ان سے اگر بات چیت کرو تو وہ ایز اے مذاق میں اس بات لے جاتے, کہتے ہیں یار روزے دار کی نیند بھی ثواب ہے. آگے سے کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب ملٹیپلائی ہے بہت دفعہ, 27 گنا زیادہ ہوتا ہے. میں ان کو اکثر کہتا رہتا ہوں, اور یہ میں نے سنی بھی ہے یہ بات, کہ صرف ثواب ملٹیپلائی نہیں ہو رہا, گناہ بھی ملٹیپلائی ہو رہا. آگے اگر آپ فار ایگزامپل ایک اچھا کام کرتے ہیں اس کی تو نیکی زیادہ مل رہی ہے. آپ ایک غلط کام کرتے ہیں اسپیشلی ان رمضان, تو آپ لوگوں کو اس کا مطلب کانسیکوینسز یہاں پہ بھی سیم ہی ہیں کہ بھائی یہ بھی بڑھیں گے. تو ہم اس چیز کو آج کل اگنور کیے جا رہے ہیں کہ بھائی ثواب ہی زیادہ مل رہا ہے. اچھا ساتھ ہم پہلے تو اپنی پریورٹی سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, مقصد حیات کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں جب کلیئر ہوں گی تو پھر بندہ جو ہے نا وہ سوئے گا نہیں. وہ رمضان کو ایک اپرچونیٹی لے گا کہ یار ہاں جی یہ ایک سیل آفر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جتنا ہو سکتا ہے ہم اس میں کمائیں ثواب. ٹھیک ہے, کیونکہ جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا, سال پورا ایک بہت لمبا ایک ٹائم سپین ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جینا مرنا بھی ساتھ ہی ہے زندگی کے. تو یہ میں اس کو اس طرح لوں گا کہ یار نہیں سو ضرور. ٹھیک ہے, سونا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ پاک نے ویسے ہی نہیں کہا کہ مطلب جوان جو ہے اس کی عبادت زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہا گیا, ایک تو یہ لٹرل میننگ بھی اس کا نکلتا ہے کہ اس کے ساتھ خواہشات بھی جوان ہی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. دوسرا اس کا اگر مقصد یہ دیکھا جائے کہ جوان خدمت زیادہ کر سکتا ہے دین کی بجائے کہ بوڑھے کے، ٹھیک ہے. جو ضعیف ہیں وہ اپنی خدمات اس طرح انجام نہیں دے سکتے، اس طرح زور نہیں لگا سکتے جہاں پر لگائے گا جوان، ٹھیک ہے. اور جوان اس چیز کو فوقیت دے کے بیٹھ گیا ہے کہ یار بھائی سونا بھی عبادت ہے. بالکل سر، آپ کی بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یار صرف عبادت روزہ سونا ہی نہیں ہے، اور بھی عبادات ہیں. اچھا، ابھی پیچھے آپ نے سر ایک بات کی تھی کھانے سے ریلیٹڈ کہ ہمیں بھوک لگتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پورا دن روزہ رکھا ہوتا ہے ہم نے تو ہم پورا دن بھوکا رہتے ہیں. تو جب افطاری کا وقت آتا ہے، دسترخوان ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو ہم نہیں دیکھتے سموسے پکوڑے سب چیزیں، مطلب بالکل سب چیزیں. تو اگر یہ دیکھا جائے رمضان ہمارے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم اگر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیں، اگر اپنا وزن کم کرنا چاہیں تو ڈائٹ پراپر فالو کر کے ہم کتنی اچھی اپنی فزیک بنا سکتے ہیں. میں 100% اس بات سے ایگری کروں گا. میں اس بات کو اس طرح لوں گا کہ اس میں صبر بہت آ جاتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے. نفسانی خواہشات کی بات کر رہا ہوں. جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ روزے رکھیں، نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو اب سمجھ آتی ہے بندے کو کہ یار کیوں کہا گیا، کہ یار کافی اس میں ضبط کر سکتا ہے بندہ خود کو. تو بالکل ایسا ہی ہے. جو نفسانی خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مطلب اگر کھانے کی ہے، ٹھیک ہے. ایموشنز کی میں بات یہاں پر کروں گا. ایموشنز پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اسپرچویلٹی کی طرف بندہ مطلب جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ کی باتوں میں اس طرح کی ایک خالی نہیں ہوتی. ان میں کچھ مقصد جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ غصے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک ایک خاص قسم کی ان میں ایک سبق کا میز آپ سے الفاظ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. سر کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں روزہ تو رکھتے ہیں سر، لیکن روزے کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. جسٹ لائک وہ نظروں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت. ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. ویسے زبان کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے. بالکل، یہاں خاص کر کے سر تکیے کا نام جسے کہتے ہیں. تکیہ کا نام تو ہم کہہ سکتا ہوں میرا خود کا تکیہ کا نام روزے سے پہلے بہت بگڑا ہوا تھا. صبر آتا ہے نا، ضبط کر دیتا ہے بندہ. بولنا چاہے بھی تو وہ اندر سے ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ روزہ ہے، رمضان ہے. ایسا ہی. تو اس چیز کی ہمارے یہاں تو میں نے تو اپنی ٹیم میں دیکھ لی ہے. الحمدللہ میں بڑا خوش بھی ہوا ہوں کہ سب بڑا خیال رکھتے ہیں. تو باہر ہماری ٹیم میں ایک اور بھی بندہ ہے جو ٹوٹلی نہیں رکھتا، جو کہ ہم میں سب سے بزرگ بھی ہے ایکچولی. تو وہ بالکل نہیں رکھتا. وہ خود آئی ڈونٹ نو، روزہ تو الحمدللہ رکھتے ہیں لیکن دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. اسٹل موک کر رہے ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے. اچھا، روزے کی تو حفاظت ہم چلے کر لیتے ہیں یہاں پہ، مطلب اپنی زبان پہ قابو پا کر اور بھوک کو کنٹرول کر کر. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم جب افطاری آپ کو پتہ ہے بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہمارے گھر کی خواتین، ہماری والدہ جو ہوتی ہیں پورا دن لگی رہتی ہیں، اور اگر ہم پھر جا کے گھر میں یا سو جاتے ہیں یا مطلب کوئی بوائز ہوتے ہیں وہ ہیلپ نہیں کرتے ہیں. یار بڑی ایک گہری بات کر رہے ہو مس، پلیز کنٹینیو. اس میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے، مطلب اپنی والدہ کو کچھ مطلب عید سے پہلے کوئی گفٹ دے دیں اچھا سا، کہ پورا مہینہ آپ نے افطاری بنائی ہے. ویسے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. یار وہ بوائے، اس کی چھوٹے بوائے کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ جو کہہ رہا تھا تم لوگ آ جاتے ہو، میری ماں تک جاتی ہے، تم لوگ روز آیا کرو. عربی بڑے مزے کا تھا. بالکل جی، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کروں گا. وہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ کافی وہ اگنور رہا ہے، ٹھیک ہے. لائک اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ ایک بندی ہے، وہ سارا گھر سنبھال رہی ہوتی ہے. جب وہ بیمار ہوتی ہے پورا گھر بھی مل کے اس کو سنبھال نہیں سکتا ہے. سو یہاں پر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں عید گفٹ کے میں بھی ٹائم ہوتا ہے. اچھی اور بہترین سپورٹ ان کو حسن سلوک بھی ہے سر. بالکل ایگزیکٹلی. بہت میں کہتا ہوں جو مطلب اگر سب سے بڑی چیز دیکھی جائے نا تو ان کو ایموشنلی جو ہے نا وہ سیٹسفائی رکھے بندہ کہ یار ہاں وی آر ود یو، ٹھیک ہے. کچھ کر سکیں یا نہ سکیں، ان کو لگنا چاہیے کہ یار مطلب یہ ظلم نہ ہو. کچھ کھانا بنا لیں تو ان کو اگر تعریف کر دی جائے تو وہ ان برتن دھونا، یہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، سنت بھی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. عید تک کافی ٹائم ہوتا ہے. آن دا اسپاٹ اگر آپ ان کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی مدد کریں نا تو یہ اس پہ ان کو بہت بڑی موٹیویشن ملتی ہے. تو یہاں پہ یہ چیز کافی اچھی ہے، اہم بھی ہے میرے نزدیک. اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ اینڈریو ٹیٹ روزے رکھتا ہوگا؟ ویسے تو آئی گیس
اس کو پھر دوبارہ سے جیل ہو گئی ہے, بٹ ابھی جیل میں روزے رکھتا ہوگا. پچھلے روزے تو انہوں نے جیل میں ہی گزارے ہیں. سر رکھتا ہوگا کیونکہ وہ ایک اچھے مسلمان بن گئے ہیں, کافی اچھے. ہمارا کیا کہنا خیال رکھتے ہوں گے مسلمان ہوئے تو ظاہری بات ہے. یو مسوجنسٹ. اچھا بوائز, تم لوگوں کی انمی کی کیا روٹین ہے رمضان میں, کس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہو؟ سر ایکچولی میں نے تو رمضان میں اسکرین ٹائم کم کیا ہوا ہے. بس وہ تو ہے, یو نو انمی اسکرین کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ تو ایک سیپریٹ ہے, یو نو سیپریٹ دل کا ایک حصہ ہے. آپ کی بات درست ہے, لیکن رمضان میں میں نے فون اور یہ لیپ ٹاپ وغیرہ کم کیا ہوا ہے, تو میں نہیں ٹائم دے پا رہا ہوں. بالکل کم کیے ہوئے, دیکھتے ہی نہیں انمی. سر آپ یقین جانیں افطاری تک تو یہاں پہ ہوتے ہیں, افطار کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جو کہ فیملی کو دینا پڑتا ہے, 10 بجے سو جاتا ہوں, تو اس میں نہیں دے پاتا ہوں. اسنین آپ بتائیں. اچھا میرا تو یہ سر, میں دیکھتا نہیں ہوں اینیمیز, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ بھی ساتھ کہیں, بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ماحول میں رہ کر کے, مطلب جس طرف ہر وقت اینیمیز کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ آپ ایک انوکھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو. لیکن میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اسٹارٹ کروں اینیمیز. اچھا فار اسٹارٹر میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ننجا کاموئی, ٹھیک ہے. ہاں ابھی یہ اس کا ریلیز ہوا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آئی گیس ماپا نے ہی اس کو ریلیز کیا, ماپا نے, بٹ مجھے لگتا ہے کیونکہ اس کو جو ایک اسٹائل ہے اگریسو ہے, بہت زیادہ اگریسو اسٹائل ہے, تو ماپا ہی ایسا کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بہت مزے کا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ اسٹارٹ کریں. ابھی تک آئی گیس 6 یا 7 ایپیسوڈ اس کی آ گئی ہیں. سر ویسے ایک بات پوچھنا چاہوں گا, اپنی اتنے فکس شیڈیول میں آپ اینیمیز کو کیا ٹائم دے پاتے ہیں؟ پریورٹیز مین, پریورٹیز, آئی لو اٹ. پریورٹی مجھے اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں آپ سب کے لیے بتا دوں نا کہ صرف سر نہیں ہے اینیمے لور, ایک اور بھی ہے بیہائنڈ دا کیمرا ہے, وہ بھی کافی بڑے ہیں, تو ان کا بھی کافی اینیمیز میں انٹرسٹ ہے. زندہ دل ہے لائک می نا. یس ایگزیکٹلی. اچھا یار, آج کل ایک خبر گردش کر رہی ہے, جیک پال ورسز یو نو مائک ٹائسن دا بیسٹ, ٹھیک ہے. تو کیا لگتا ہے تم لوگوں کو کون جیتے گا؟ عمر بھی تو ہے, بہت بوڑھا ہو گیا. دوسری طرف نوجوان بندہ ہے جیک پال, ٹھیک ہے, لوگن پال کا چھوٹا بھائی. سر مائک ٹائسن کا میں نے سنا تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی میں زو کیپر کو تھوڑا سے پیسے دیے اور اندر گوریلا کے ساتھ فائٹ کرنے کا دل تھا. تو مائک ٹائسن کا میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایکسپیرینسڈ ہے, وہ دوسرا چونکہ جوان ہے تو, بٹ کہہ کچھ بھی نہیں سکتے, دوسرا بھی تیز ہے, اتنا تیز نہیں, یو نو یوٹیوب باکسنگ والے ہی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ یوتھ ہے اس میں, جوانی ہے. تو اچھا باہر یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ یوٹیوبرز باکسنگ میں آ جاتے ہیں؟ ہاں مین, مطلب چیلنجز, یو نو بڑی بڑی پھینک دینا, پھر یو نو پھر آ کے رنگ میں مقابلہ بھی کرنا, پھر وہ جو بڑی بڑی پھینکی ہوئی ان کو آن بھی کرنا, ٹھیک ہے. سو اگلے کی یو نو ایک فیس سیونگ بھی نہیں رہتی جب وہ نیچے گر جاتا ہے, تو وہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے جو کہ یوٹیوب ویورز یو نو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاں جی اتنے بڑی باتیں کہیں, اب دیکھتے ہیں یہ مارے گا یا مرے گا. سو ابھی ان کی وہ بھی آئی تھی ڈرنک پرائم, لوگن پال, اور کے ہاں وہ کتنی مطلب پرائس ہیوی تھی اور بک بھی رہی تھی. وہ اینڈرو ویسے تو نہیں ان کو پکڑ کے بیش کرتا, کہتا یار یہ عجیب ہے, نوجوانوں کو اپنی جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس بیچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انرجی ڈرنکس بیچ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بڑا یو نو اس کا اور اس کا آپس میں ٹسل چل رہی ہوتی تھی. سر ہماری رائے تو آپ نے جان لی کہ کون جیتے گا, آپ کی کیا رائے ہے, کون جیتے گا سر؟ یار وہی میں کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی رائے اپنے الفاظ میں بتا دی ہے, میں سرٹن نہیں ہوں. اچھا سرٹن نہیں ہے, شور نہیں ہے. دل تو کرتا ہے کہ یار ٹائسن بابا ہی جیتے, کیونکہ اس کے ساتھ ہمدردی اس لیے بھی ہے کہ وہ بزرگوں میں سے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں تھوڑی سی یو نو اس کے ساتھ ہمدردی اس لیے نہیں بھی ہے کیونکہ وہ پیچھے کوئی اس کا سین ہوا تھا اسرائیل کا, تو اس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا اس میں, کوئی ایمبیسڈر. آئی ڈونٹ نو سر, یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو محمد علی کا اسٹوڈنٹ تھا. ایسا یہ کافی اس کا یو نو اس کی چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھا کرتے تھے ہم, جو کہ یہ اسلام کی طرف اس کا بڑا جھکاؤ تھا. آئی ڈونٹ نو کہ اس نے مطلب اس کو پریزنٹ کیوں کیا اسرائیل کو اس فنکشن میں, کوئی اس طرح کا سین تھا, مجھے یاد نہیں ہے, تو اس میں نے دیکھا تھا. سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں یہ کیوں کتراتے ہیں کہ فلسطین کا ساتھ دینے سے, یا اس طرح کیوں ہوتا ہے اکثر؟ باہر کا تو پتہ نہیں, پاکستانی جو ہیں وہ ویزے بند ہو جائیں گے اوبیسلی, ٹھیک ہے, کیونکہ اب کون سے ملک میں جائیں گے جہاں پر اسرائیل بیکڈ کمپنیز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پبلک فگرز اس لیے کترا رہے ہوتے ہیں کہ یار باہر یو نو انہوں نے ادھر تو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے, اس طرح کا لائف سٹائل
تو وہ باہر جب جاتے ہیں تو وہ کتراتے ہیں یار باہر آنے دیں گے یا نہیں آنے دیں گے, پاسپورٹ کہیں آگے پیچھے ضبط نہ ہو جائے, مطلب بین نہ پڑ جائے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یار ایک ایپلیکیشن ہے, میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا جتنے بھی یہاں پر ہیں, ٹھیک ہے, ڈوولنگو کے نام سے ہے, ٹھیک ہے. کریکٹ ورژن میرے پاس پڑا ہے, ٹھیک ہے. ہم غریب ملک کے ہیں, ٹھیک ہے, تو کریکٹ کہتے ہوئے مجھے شرم ذرا بھی نہیں آتی, ٹھیک ہے. سو ایک ایپلیکیشن ہے ڈوولنگو کے نام سے, تو جس کسی کو بھی چاہیے ہیبٹفل اسٹوڈیو کے اس پہ رابطہ کرے, کریکٹ ورژن اس کو مل جائے گا اس کا, ٹھیک ہے. اس رمضان میں کم سے کم آپ عربی اس پہ سیکھیں. مطلب میں اس پہ کافی ٹائم سے ٹرکش سیکھ رہا تھا, جو کہ اتنا ہو گیا تھا کہ میں عام بندے کو اپنا میسج کنوے کر سکتا تھا اس سے کہ یار میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, مجھے چاہیے کیا, ٹھیک ہے. بہت مزے کی ایپلیکیشن ہے, مطلب اس میں گیم کی طرح ہیں ساری. آپ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں تو آپ کو مطلب پرکس بھی ملتی ہیں اس میں, ریوارڈز وغیرہ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈوولنگو کے نام سے میں ترکش سیکھ رہا تھا, ابھی میں شفٹ کر رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کل پرسوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں عربک والی سائڈ آؤں, کہ چلو کسی طریقے سے ہی صحیح عربی آ جائے بھائی, عربی آ جائے, قرآن سمجھنے میں آ جائے. ہاں دیٹس دا تھنگ. اچھا رمضان میں ورک آؤٹ کی کیا روٹین ہونی چاہیے؟ یہ تو اچھی چیز ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ ہونی چاہیے بٹ نہیں ہو پاتی, مجھ سے نہیں ہو پاتی, ٹھیک ہے. گھر پہ تھا, ہمارے ایک ٹیم ممبر تھے, انہوں نے کہا ہے کہ یار سامان لے کر آؤ, ٹھیک ہے. وہ گھر سے اٹھا کر ہم ادھر لے آئے. ہاں, اور ملی بھگت تھی تمہاری بھی اس میں, ٹھیک ہے. میری کیا ملی بھگت تھی سر, بٹ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ٹیم کو میں مینیج کرتا ہوں, تو مجھے آگے سے میسج آیا سب کے کہ یار لانا چاہیے, تو دیٹس واٹ دیٹ واز ریکویسٹ ایکچولی. ورک آؤٹ تو اب میرا اگر پوچھیں تو میں تو نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے, بٹ یہ ہے کہ کرنا چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں. بٹ کر اس لیے نہیں سکتے اگر گھر میں آپ کے پاس سامان نہیں پڑا, کہ روزے میں آپ بھول ہی جاؤ. روزے میں اگر آپ کرتے ہو تو روزے میں نہیں ہو پاتا. یہ میں آپ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا پیچھے اسی اسٹارٹ میں سے, کہ آپ نے کہا تھا کہ اسمال اسٹیپ نا, اس پہ کام کریں کہ سونے سے پہلے مطلب پش اپس نکال لیں, ریپس لگا لیں 10-20 یا اس طرح, کہ کچھ تو ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اسمال تھنگس ہو جائیں گی کچھ نہ کچھ. میں ایگری کرتا ہوں, اسمال ونز ہے اسی طرح ہی ہے. اور اگر تو مطلب رمضان میں سیٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ روزے میں ٹائم نہیں مل پاتا, ٹھیک ہے, اور روزے کے بعد تو بندہ خود نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, کہتا ہے یار مجھے اب سکون میں چھوڑ دو, تو یہ سین ہے. اچھا تو ابھی اس کو اختتام ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت مزہ آیا, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی اظہار رائے کا جو ہے وہ کریں, اور کوئی کوشچن ہو پلیز ہمیں بتائیں, ہم نیکسٹ اس پہ ڈسکس کریں گے, اس پہ تبصرہ کریں گے, آپ کو اپنی علمی رائے دیں گے, ٹھیک ہے. تو ٹل دا نیکسٹ ٹائم, سی یو, اللہ حافظ.